جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر، اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ہم جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک میں کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا، موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، شاید وہ دن تو آج نہیں آ گیا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ دین کی باتیں دل کو بہلانے کے لیے کریں گے، لوگ دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دل بہلانے کے لیے ہم جمع تو ہو جاتے ہیں بلکہ دین سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، کیا دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نہیں آ سکتے؟ اللہ اکبر! آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، مولانا وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی یاد رکھنا، تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، یعنی وقت ملے تو نماز نہیں
دوسرے کام کرو. ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے. اور انقلاب کیسے آئے گا, تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا, جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے, ایک مجوسی نے, اور زخموں سے خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر تصور تو کرو, جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ, تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا, میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, ماں کے دل میں ممتا پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت پیدا کی, زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ تانا, اتنی نعمتیں دی, اتنی قوتیں دی, اتنی عزتیں دی, چلنے کی طاقت اس نے دی, بولنے کی طاقت اس نے دی, حسن و جمال اس نے دیا, کھانے پینے کی قوت اس نے دی, اس نے سب کچھ دیا. دوستوں کے لیے وقت ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, بھائیوں کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے, اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. سن لو, حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے, حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی, کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے, جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو, وقت نکالو, لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ, اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों के कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया, उनके कफन भी महफूज रहे। अरे दूर कहां जाते हैं और किधर जाते हैं? यही मुरादाबाद की सरजमीन है, और इस सरजमीन पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा जो अपने वक्त का अजीम आशिक रसूल था, जिसे दुनिया, और वो भी अल्लाह अकबर, मुजाहिदे हुर्रियत, मुजाहिदे आजादी 1857 का वो अजीम हीरो, जिसने इनकलाब में अपना खूने जिगर दे करके अल्लाह अकबर इसी मुल्क की आजादी के लिए बुनियादें फराहम की, उसे दुनिया सज्जद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। आप जानते हैं उनके मज़ारे मुकद्दस से रोड हो करके गुजर रही थी, और अल्लाह अकबर जब खुदाई हुई तो उस वक्त लोगों ने देखा काफी मुरादाबादी का जिस्म तो जिस्म महफूज था, लेकिन कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया था। ये किसकी जिंदगी है? अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के वफादार लोगों की जिंदगी है, ये अल्लाह और रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। काफी मुरादाबादी का जिक्र आया तो एक बात मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं, इसलिए कि ये मुरादाबाद के करीब का इलाका है, बल्कि मुरादाबाद का एक हिस्सा है। थोड़ा सा याद रखना, हमने अपने असलाफ को भुलाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम बहुत इश्क रसूल की बात करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं गलती करूं, हालांकि मेरा कोई इल्मी मेयार नहीं, मेरे तकवे का कोई मेयार नहीं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूं, इल्मी हैसियत भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जितना हम इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं, उतना इश्क मुस्तफ़ा में हम कमजोर हैं। याद रखना, जिस दिन मुसलमान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े और शरबत वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, लेकिन हमने सच्चे इश्क रसूल की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। बड़ी माजरत के साथ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे तो बहुत लग रहे हैं, मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। कभी सोचा लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुजूर कह रहे हैं नमाज के लिए आ, क्या कभी कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ? हुजूर बुला रहे नमाज के लिए आ, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा, वहां से गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे माँ बाप के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने भाइयों के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर सिला रहमी के लिए फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बीवी के साथ उसने सलूक फरमा का हुक्म फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कह रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। फिर किस मुंह से तू लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है? हर नेकी की जगह से तो तू गैर हाजिर है, और फिर कहां तू हाजिर होने की बात कर रहा है? तो बड़ी माजरत के साथ हम नारे वाले आशिक बने, हम लोग अपनी तबीयत के आशिक बने, मगर याद रखो उस शाख तो वो थे कि जब रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया चलो मुस्तफा जाने रहमत सरों के नजराने को लेकर के बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने के लिए वो जवान आ जाता है, वो सर कटाने आ जाते थे, हम सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं है।